ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے میں یقینی طور پر تمام ہندوستانیوں کا ہاتھ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، تاریخی اعتبار سے ایسی کچھ تنظیمیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہراً تو تھے سامنے میں، لیکن باطنی طور پر، خفیہ طور پر وہ کہیں نہ کہیں انگریزوں کے چمچے بنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اس وقت جو ذہن تیار ہوا تھا، جس کا نام کانگریس ہے، موجودہ وقت میں بھی اور اس زمانے میں بھی کچھ رد و بدل کے ساتھ، کانگریس پارٹی نے ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا ہے، سیاسی اعتبار سے، لوگوں کو مجموعی اعتبار سے اکٹھا کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن اور ساتھ ہی جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، اور آئین دستور بنانے کے وقت میں بھی، اس کے نفاذ کے وقت میں بھی، اور آزاد ہندوستان میں حکومت نے جو شروعات کی ہے وہ کانگریس پارٹی کا رول رہا ہے، جس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس، چاہے جتنی بھی خامیاں کانگریس کے اندر آ جائے، جتنی بھی کمزوریاں آ جائے، لیکن اس کا جو سیکولر کردار ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، جس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے آئین اور دستور کی حفاظت کی ذمہ داری کانگریس نے شروعاتی دور میں بھی لی تھی، اور موجودہ وقت میں اگر بحیثیت حکمراں طبقے کے اگر کوئی پارٹی آ سکتی ہے سامنے میں، اور نام کسی پارٹی کا لیا جا سکتا ہے دستور کے تحفظ کے لیے، تو یقینی طور پر کانگریس پارٹی واحد پارٹی ہے جس کے تعلق سے قومی سطح پر یہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا روزانہ بزم سالار کے لیے۔ سوال کانگریس پارٹی کو لے کر کے زیادہ فکر مندی رہتی ہے، اس لیے بھی رہتی ہے کیونکہ ملک میں سب سے بڑی پارٹی بھی رہ چکی ہے، موجودہ وقت میں سیکولر حامل کردار کی پارٹی اگر ہے قومی سطح پر تو کانگریس ہی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کانگریس پارٹی کے حکمرانی کے دور میں جس لحاظ سے قانون بنے، خاص طور پر اقلیتوں کے تعلق سے یا مسلمانوں کے تعلق سے، وہ بھی بہت اچھے اس میں زمرے میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر بی جے پی سامنے سے آ رہی ہے تو کانگریس پیچھے سے آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کانگریس پارٹی کو جو الزامات ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں یا میری یادیں میں تذکرہ کیا ہے کہ کانگریس ملک کی میراث ہے۔ یہ ملک کی میراث کانگریس تعلق سے آپ کیا تفصیلات پیش کریں گے؟ دیکھیے جس صاحب، شکریہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپ نے کہا کانگریس پارٹی کا رول آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد رہا ہے۔ آزادی کے پہلے کانگریس ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، ایک تحریک تھی۔ اس میں ملک کے عوام شامل تھے، الگ الگ اوپینین ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی اس میں شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل تھے، کیونکہ ایک تحریک تھی کہ ملک کو آزادی ملنا چاہیے، ملک کو غلامی سے چھٹکارا دلایا جائے۔ تو تحریک ایسے ہی ہوتے ہیں، تحریک ایک مقصد سے تحریک شروع ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد الگ ہوتا ہے جمہوریت میں، مگر تحریکوں میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، پولیٹیکل ایک تحریک ہوتی ہے، جیسا کانگریس ایک تحریک ہے۔ کبھی کانگریس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ انڈیپینڈنس ملے گی، وہ اقتدار میں آئیں گے، وہ پارٹی بنیں گے۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ کانگریس آزادی کے بعد اس کو تحویل کر دیا جائے۔ تو کانگریس ایک تحریک سے پولیٹیکل پارٹی بنی، نہ کہ پولیٹیکل پارٹی سے تحریک بنی۔ یہ دوسرا میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ دوسری بات ہے کہ کانگریس کا اس ملک کے لیے بہت بڑا رول ہے۔ کوئی اسے سمجھے یا کانگریس سے اتفاق نہیں کرنے والے کہیں گے کہ مگر حقیقت یہی ہے کہ کانگریس کا ہمارے ملک میں آج مستحکم ملک دینے میں کانگریس کا بڑا رول ہے۔ یعنی کہ دیکھیے 1947 سے
لگ بھگ 1973 تک بھی، یعنی لگ بھگ 40 سال کانگریس نے ایک ایسے ملک کو جہاں ملک بھیک مانگ رہا تھا، فاقہ کشی ہو رہی تھی، ہمارے پاس نوکریاں نہیں تھے، صرف 30 کروڑ لوگ ہندوستان کے، ان کو ہمارے پاس غذا نہیں تھی۔ اس حالت میں کانگریس نے اقتدار سنبھالا، تو ان کے کانگریس کے دور میں دور اندیشی سے اور ملک کو ایک جٹ بنا کے رکھنے میں بہت خامیاں ہوں گے، میں ہر آدمی انسان اس کے نظریے سے دیکھتا ہے، اور دیکھنا ضروری بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز میں یہ نہیں کہوں گا کانگریس سب ٹھیک ہے کر کے، مگر یہ ہمارے ایک پازیٹیو اینگل اگر ہم دیکھیں گے تو کانگریس نے ملک کو ایک ایسا ملک بنایا جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ ہو گیا۔ آج غذا کے اس میں فوڈ میں ہم وہی زمین 1 ایکڑ بھی بڑی نہیں کم ہوئی ہے، 30 کروڑ کو ہمارے پاس زراعت پیداوار نہیں تھی، آج 130 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے پاس فوڈ گرینز کی سرپلس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قحط آ جائے ملک میں تو 1 سال کے لیے ہمارے بھنڈار اتنا ہے کہ 1 سال کے لیے بغیر پیداوار کے بھی لوگوں کو غذا فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک بس ہے آپ کو بتانے کے لیے، ایک پن تیار نہیں ہوئی تھی، آج ہم آٹم بام بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں۔ اس میں کانگریس کا بہت بڑا دین ہے۔ کانگریس کے جو فارورڈ لکنگ یہ تھا، پلاننگ کمیشن کا تھا، چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوں گے۔ میں ایک نظریے سے دیکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے ذریعے سے سوچتا ہوں، میرا دماغ مسلمانوں کو کیا ملا، مسلمانوں کو کیا دیا گیا، مسلمانوں کو یہ کیوں نہیں دیا، مگر کانگریس کے سامنے ملک تھا کہ کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی ملک اہم ہے، ملک کے تقاضات الگ ہوتے ہیں اور الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں، سب دینے کے باوجود بھی ایک سیکولر ملک دیا انہوں نے۔ کہیں آپ کو لگے گا کہ یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہاں سے ہمارے قانون ایسے، ہم ایسے قانون چاہتے تھے، یہ قانون نہیں ملا، یہ بول سکتا ہے، وہ بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو کانگریس کا بہت بڑا رول ہے۔ میں کوئی جو لوگ کانگریس کو اپوز کرنے والے ہو، وہ حقیقت ہی رہے گی، میں جس طرح سے بھی بولوں وہ ہوگا، یہ کانگریس کی دین ہے۔ کانگریس اگر چاہتی تو کانسٹیٹیوشن جیسا کہ دوسرے ملکوں میں ہوا، میجارٹیرین ہندو ہے تو ہندو کچھ نہ کچھ لا سکتے تھے، انہوں نے اس کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو پاک رکھا۔ میجارٹی ہندو ہونے کے بعد بھی، ہندو میجارٹیرین رجیم ہونے کے بعد، ہندو میجارٹی ہونے کے بعد بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ٹوٹلی سیکولر رہا۔ ایکویلٹی، آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتنا چاہیے، اور آرٹیکل 16، ہر ایک کو اپرچونٹی ملنا چاہیے، کسی کو اپرچونٹی ملے، کسی کو اپرچونٹی نہیں دے، اور شخصی آزادی، مذہبی آزادی، تبلیغ کی آزادی، یہ تمام کانگریس کی دین ہے نا۔ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کانگریس ہی تھی نا، یہ آپ کو مذہبی آزادی حق دینے والی ہی کانگریس ہی تھی نا، وہی کانسٹیٹیوشن تھی نا۔ تو یہ اس میں کوئی کانگریس کے رول کو کم نہیں کر سکتا۔ آزادی کے ٹائم پہ کیا ہوا، پارٹیشن کیوں ہوا، اس میں کیا خامیاں ہو گئے، اس کے اوپر بحث الگ ہو سکتی ہے۔ بعد میں کانگریس کے جو اقتدار میں رہے لوگ، شخص، وہ شخص تھے، نہ کہ کانگریس ایک انجمن تھی، وہ نہیں تھے۔ اب کوئی بھی ادارے میں کمزوری آ سکتی ہے، ہم دیکھیں ایک ایسا ادارہ بنتا ہے، اب ہمارے خود عالمین دیکھ لیجئے کیا عروج پہ آیا تھا، وہ بھی جمہوری ادارہ ہے۔ اب وہاں رہنے والے شخصوں سے کوتاہی ہوا تو ادارہ کمزور ہو جاتا۔ کانگریس کی بھی یہی حالت ہے کہ کانگریس میں
شخصیتیں آتے رہے، شخصیتیں جاتے رہے، ایک یہ تھا. تو کانگریس آج کمزور ہے. تو کانگریس کا بہت بڑا رول ہے. آج ملک جس بھی ترقی پہ ہے بہت بڑا رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کچھ بھی کو، جیسا کہ آج کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سارا ہندوستان 7 سال میں ہی بنا، پہلے کچھ نہیں تھا. تو یہ احمق خانہ بات ہے. ٹھیک ہے. سوال جو ہے، میں یہ سوال کہاں سے لیا، میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کانگریس ملک کی میراث سے. ایک دن میں پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا تو ایک بی جے پی کا آدمی جو کٹر آر ایس ایس سے میں جانتا ہوں، اس نے مجھے بات کیا کہ خان صاحب کانگریس کو مضبوط کیجیے. تو میں نے ذرا ایک دم سوچنا شروع ہوا، یہ کٹر آر ایس ایس ہے، آر ایس ایس کا پرچارک ہے، اور یہ میرے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے. تو اس نے فوراً جواب دیا کہ آپ کو تعجب ہوتا رہے گا کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں آپ سے. تو اس نے کہا کہ کانگریس کہا کہ فرض کیجیے کل اس ملک کی عوام یہ طے کر لیں گے کہ مودی کو چینج کرنا ہے. انہیں وہ کر رہا ہے، مودی کو چینج کرنا ہے. تو ملک کے سامنے کیا الٹرنیٹیو ہے؟ یہ ریجنل پارٹیز جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، وہ الٹرنیٹیو نہیں ہیں. وہ اپنے گھر میں بادشاہ ہیں، محلے میں کچھ نہیں چلے گا ان کا. کانگریس اس سے بھی کمزور ہو گئی تو بھی ایک ہی الٹرنیٹیو ہے بی جے پی کو. اس میں اتنی طاقت ہے کہ 0 ہو کے میجارٹی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی پریزنس کشمیر سے کنیا کماری، اڑیسہ سے لے کر گجرات تک پریزنس ہے. 2004 میں ایسی تقریباً پریزنس ہے ان کی، ان کا کیڈر ہے، ان کا پریزنس ہے، آلٹرنیٹو ہے. سو اگر کانگریس آپ خود کمزور کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان میں آمرانہ نظام آئے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ ایک بی جے پی کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ مت کیجئے کہ یہ کانگریس ہے یا اندرا گاندھی کی میراث ہے یا راجیو گاندھی کی میراث ہے یا سونیا گاندھی کی میراث ہے یا راہل کی میراث ہے. یہ ان کی میراث نہیں ہے، یہ ملک کے عوام نے کانگریس ملک کو دیا ہے. تو یہ لوگوں کا یہ ہے. تو کانگریس کا رول لوگ یہ سمجھتے ہیں. کانگریس میں بہت سے خامیاں ہیں، میں ذکر کیا ہے اس میں. کانگریس کی خامیاں اور اقلیتوں کے لیے بہت تحفظات بھی دیے ہیں. کہیں کہیں اقلیت کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے. میں وہاں ذکر کیا ہوں، صحیح لیڈرشپ نہیں ملی ہم کو، کانگریس نے صحیح لیڈرشپ نہیں دیا ہمارے لیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں، مگر کانگریس کے سوا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. جب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بدلاؤ ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے وہ وہاں منشن کیا ہے. جی آپ نے اپنی کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں ذرا ایک وضاحت، کانگریس اور اقلیتیں کیا سیکولر اصول کمزور ہو گئے؟ جس کردار کو لے کر کے، جس کردار کے حامل کانگریس تھی، اور کانگریس نے پہلی گورنمنٹ ہندوستان میں بنائی آزاد ہندوستان میں، اور کانگریس نے ایک زمانے تک رولنگ پارٹی کے طور پر رہی ہے. جیسا کہ ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک بی جے پی اور آر ایس ایس مائنڈ کے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں، سوچ ان کی بھی یہی ہے کہ اگر بی جے پی کا کوئی متبادل ہے تو کانگریس ہی ہے، صرف کانگریس ہے. تو یہ آخر یہ سوال کیسے ابھرا آپ کی؟ اس کا سوال کا جواب بہت اچھا سوال کیا نے آپ نے. دیکھیے، میں اس لیے لکھا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں بار بار شکست سے کانگریس کی
اور یہ ہندو پولرائزیشن ہو جانے سے کچھ سیکشن آف دی کانگریس میں یہ اپنی شکست یا اپنی ہار کے لیے اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پرو مسلم پارٹی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک سیکشن میں کہتے ہیں کانگریس تو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. تو اس طرح کے باتیں بی جے پی اور اسپریڈ کر رہے ہیں. ہم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوتوا کے خلاف ہیں، اور اس سے ایک سیکشن میں یہ تھنکنگ ہو رہی ہے کہ ہم کیا ظاہراً مسلمانوں کے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے، وہ اس کا مظاہرہ کریں گے. یعنی کہ آپ کو یاد ہے کہ آنٹونی رپورٹ بنی تھی کہ ایک جائزہ لینے کے ہمارے ہار کے ریزنز کیا ہیں. تو اس میں آنٹونی رپورٹ میں کہیں نہ کہیں مینشن ہوا ہے کہ ہم کو مسلمانوں سے نزدیک مانا جاتا ہے، تو ہندو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا. تو یہاں جا کے ان دنوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ سرکلز میں کہ کانگریس کا رجحان اوپن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ان کے ایشو کو، جیسا کہ آپ نے کہا طبل طلاق کے ہو یا اور کوئی ہو، جس پختگی سے وہ اس کو رکھنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں وہ پختگی کم ہوتی نظر آ رہی. اس لیے میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا کانگریس کی یہ سیکولر بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور نظر آ رہی ہے، اور کہیں کانگریس اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم زیادہ مسلمانوں کے نزدیک رہیں گے تو ہمارے ہندو ووٹ ہمارے سے بکھر جائے گا. تو اس نظریے اس کے لیے یہ آج کل دیکھا بھی جا، ہم جو پارٹی میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. میں سوال بھی اٹھایا ہوں، پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ سوال میں اٹھایا ہوں کہ آپ سیکولرزم، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہندوؤں کو چھوڑ دو. کبھی مسلمان یہ نہیں کہا کہ ہندو کاسٹ کو آپ لے کے آگے نہیں چاہیے. صرف مسلمانوں کو پلیز کرنے کے لیے آپ دوسرے قوموں کو سے دشمنی مول لیجیے، یہ تو ہم نے نہیں، مسلمان کبھی نہیں کہے گا. خالی اس کے آئینی حقوق مانا ہے. اور ہمارے میں کچھ جذباتی لوگ ہیں کہ مسلمان اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح سے کانگریس کی طرف ایک چند جو بنیاد پرست پارٹیاں ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس طرح کی ہوا وہ بھی دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں جہاں ایک طرف یقیناً کانگریس کو میراث قرار دیا ہے، وہاں آپ نے بڑی ایماندارانہ طریقے سے اور بحیثیت کانگریس کے کارکن کے بالکل بہت ہی ایماندارانہ امانت داری کے طور پر آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے کانگریس میں مسلمانوں کو نہ قیادت دی گئی اور نہ ہی اقتدار میں حصہ دار بنایا گیا. 70 برسوں میں کانگریس نے فرقہ وارانہ فسادات پر قابو پانے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف نہ تو مناسب قانون بنایا اور نہ ہی مؤثر اقدامات کے ذریعے دستوری حقوق کا دفعہ 25 اور 26 کے تحت تحفظ کیا. ان دونوں دفعات کا تعلق مذہبی آزادی سے ہے اور نہ ہی دفعہ 30 کا تحفظ کیا گیا جو مسلمانوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق فراہم کرتی ہے. یہ دفعات اقلیتوں بشمول مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دستور میں شامل کی گئی تھی. جس وقت دستور لکھا گیا اس وقت ان خدشات کو ظاہر کیا گیا تھا. بدقسمتی سے کانگریس لیڈروں نے دستور میں دیے گئے ان دفعات کی روح کو بھلا دیا اور مسلمانوں کو دلدل میں چھوڑ دیا. جو بھی اقدامات کیے گئے وہ نصف جذبے کے تحت کیے گئے. یہ میرا تجزیہ ہے، یعنی کہ انالیسس میرا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے، کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ جب وہ 1930 میں اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی کہا کہ اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دینا چاہیے، جیسے شیڈول کاسٹ کو دیکھیں.
अब शेड्यूल कास्ट को उनके आबादी के तनासब से दिए गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 20 करोड़ की आबादी है, इसका भी हिस्सा इक़्तिदार में भी होना चाहिए, क़ानून साजी में भी होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? जब तक अब सेपरेट इलेक्टोर तो निकाल दिया आपने, सेपरेट इलेक्ट निकाल देने के कोई ना कोई कानून ये हर तबकात को रिप्रेजेंटेशन का आना चाहिए। अगर कम्युनल फीलिंग आ गई है तो आपको मुसलमान को नुमाइंदे कहीं भी नहीं मिलेगी, ज़ीरो नुमाइंदगी होने का अंदेशा है। वाई? तो इसलिए अगर वो कहीं ना कहीं आइन में नहीं है वो चीज़, तो आज हम महसूस कर रहे हैं। और ये कांग्रेस ही पार्टी जो कुछ, ये मैं कह रहा हूँ कि टोटल कांग्रेस ने नुमाइंदगी नहीं दी है, ये कांग्रेस की हुकूमतों ने है, एक कुछ ना कुछ नुमाइंदगी मुसलमानों को मिलती आई है। इसमें यह कहना है कि दूसरे पार्टियों की जगह नहीं, मुसलमान को देती आई है। कैबिनेट में कुछ ना कुछ, हर कैबिनेट में, स्टेट के कैबिनेट ने मुसलमानों को रिप्रेजेंट देती आई है। मगर जो तरीके की नुमाइंदगी देना था, जिस तरीके से उनकी, जिसके आबादी के तनासब से उनके जायज़ मुतालिबात को रखने की जो लीडरशिप मिलना था, वो लीडरशिप नहीं मिली। तो मैंने कहीं कहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं है, आज हम एक जायज़ा लें तो लीडरशिप को उभारने की कोशिश नहीं की, यानी इम्पोज करके, यानी लीडरशिप को ऊपर से ठोसा गया, ना कि एमर्ज नहीं हुई मुसलमान। इसलिए मुसलमानों की लीडरशिप में देखेंगे कि अब वो ताकत नहीं है, वो जज्बा नहीं है, दूरंदेशी नहीं है। कहीं ना कहीं आज कौम एहसास कर रही है उसका, वो मैं जायज़ा लिया है। जी, आपने जायज़े में इसीलिए शायद लिखा आखिर में आपने कि मुसलमानों को इंसाफ फराहम करने में कांग्रेस हिचकिचाहट महसूस करती है। मैंने तजुर्बे से कह रहा हूँ, यानी मैंने वहाँ कहीं जिक्र भी किया है कि मैं ये अक़लियती उमूर का वज़ीर होने के वक्त भी मैं मेरे कारकर्दगी में भी एहसास किया हूँ मैं। और आपने एक तजुर्बा बहुत ही ईमानदाराना तरीके से शायद रखा है, जो आम तौर पर मौजूदा वक्त के मुसलमानों की सोच है। वो ये है कि आपने लिखा है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कांग्रेस अपने असल मकासद, अपने फ़लसफ़ा और अपने अखलाक़ी कदरों से हट गई है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, इसलिए लिखा हूँ। नहीं होता आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं। नहीं, इसमें देखिए मेरा जो है, मैं किताब लिख रहा हूँ, ये आज के लिए नहीं, आने वाले नस्लों के लिए है ये। तो इसलिए किताब में जब भी जो आप एहसास करते हैं उसका दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। मैं पॉलिटिक्स में आप टैक्टफुली कुछ भी कह सकते हैं, मगर आप लिखते हैं तो आपका एक है तो उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। यकीनन, जैसा कि मैंने तमहीद के तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ का एक कानून और एक आइन और दस्तूर है, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इस दस्तूर और इस आइन की हिफाजत की है, आइन के आर्टिकल्स, दफ़ात की हिफाजत की है, और इसीलिए सेकुलर किरदार की हामिल पार्टी करार दी जाती है। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने अपनी किताब मेरी यादें में दरअसल इन बातों, जहाँ कांग्रेस की खामियों और कमज़ोरियों और कोताहियों का जिक्र किया है, वहाँ उनकी खूबियों का भी, उसकी खूबियों का भी, और इसे ये उन्होंने करार दिया है कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो सेकुलर किरदार के हामिल के साथ साथ आइन और दस्तूर की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सकती है और करती है। और यही वो चीज़ है जो एक किताब जो मेरी यादें हैं इसको बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि जहाँ ईमानदारी और अमानतदारी दोनों की बातें होंगी, जहाँ सिर्फ ये ना हो कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिस पार्टी से मुंसलिक हूँ, जिस पार्टी ने मुझे ओहदा दिया है, मैं उसका गुण गाता रहूँ, बल्कि गुण गाने के साथ साथ जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसके गुण गाने के साथ साथ उसकी कमज़ोरियों को उजागर करना, ये इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि उस पार्टी के अंदर, उस इदारे के अंदर मजबूती पैदा हो, क़ुव्वत इरादी पैदा हो। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने
اپنی کتاب میری یادیں میں انہی چیزوں کا تذکرہ کر کے ایک طرف جہاں بی جے پی کے طرز حکمرانی پر انگلی اٹھائی ہے، وہی کانگریس کے اندر جو سیکولر کردار ہونا چاہیے تھا وہ سیکولر کردار موجودہ وقت میں نہیں ہے، اس پر بھی انگلی اٹھائی ہے تاکہ اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور چند ایسی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں اس پر آپ نے بہت تفصیل سے بات پیش کی۔